اس کا تو امتحان ہی امتحان ہے۔ دنیا اس کی رذیل ہے، آخرت اس کی آگ ہے، نار ہے۔ الی جہنم زمرا، قرآن کریم میں آتا ہے کہ وہ دھیرے 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 جہنم کی طرف جا رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ جب اس کی مہلت ختم ہو جائے گی، اور جب مہلت ختم ہوگی وہ آگ میں گر جائے گی۔ اس کے حب المال اور طول العمل، جب انسان کو اللہ زندگی دیتا ہے تو دو راستے دکھا دیتا ہے، ھذا صراطی مستقیمہ وھذا صراط جحیمہ، یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، یہ صراطاً جحیمہ، یہاں صراطی مستقیمہ اللہ کہتے ہیں یہ میرا راستہ ہے اور یہ مستقیم ہے، سیدھا ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کروٹ نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، پگڈنڈی نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر، ہر فرد امام ہو یا مقتدی ہو یہ دعا کرتا ہے، یہ التجا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، اور وہ راستہ صرف سیدھا نہیں جس پر انعام پانے والے لوگ ہیں۔ انعام پانے والے لوگ کون ہیں؟ جو انبیاء ہیں، جو صلحاء ہیں، جو اتقیاء ہیں، جن کو ہم ولی اللہ کہتے ہیں، نیک کہتے ہیں، وہ ان کو اللہ نے انعامات سے نوازا ہے۔ اور سب سے بڑا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جس کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا اس پر نعمتوں کا بیان اور استعمال بھی لازم قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کو زندگی دی، آزمائش دی، صبر دیا، استقامت دی، موت کا فکر بھی ساتھ ساتھ دیا کہ مرنا تم نے بھی ہے۔ یعنی جن کو اللہ نے آسمانوں پہ بلا کر، عرش پہ بلا کر، مقام محمود پہ بلا کر نبوت دی، جبرائیل کو ڈیوٹی پہ لگایا، موت اس کو بھی دی۔ جن پر جبرائیل 24 سال تک وحی لاتا رہا، اس محبوب کو بھی موت دے دی۔ تو موت ایسی چیز ہے جو آخری انجیکشن ہے، جو پہلے دن ہی لگا دیا جاتا ہے۔ اب اس کی عمر کتنی ہے؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، دو چیزیں اللہ نے نامعلوم رکھی ہیں، دو چیزیں۔ کراچی میں تو سارے نامعلوم ہیں، آج کل تو بیڑا غرق ہے پاکستان کا، ہر بندہ ظالم، ہر ظالم نامعلوم ہے، مظلوم سب کو معلوم ہے، اور اللہ نے صرف دو چیزیں نامعلوم رکھی ہیں، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل تو کیا کرے گا یہ تجھے علم نہیں ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے سورہ لقمان میں، یا بنیا، لقمان علیہ السلام نے جو نصیحتیں کی ہیں، میں نے پہلے کافی عرصہ پہلے کہا تھا، وہ مسلمانوں سورہ لقمان کو کسی اچھے مفسر کی تفسیر لے کر پڑھو، تمہیں اپنے سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک کا علم ہو جائے گا۔ من انا، میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میرا انجام کیا ہے، میری زندگی کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے، میرے ساتھ ہونا کیا ہے۔ یہ سورہ لقمان کو کسی اچھے مفسر کی تفسیر کے ذریعے پڑھو گے، اس کا علم آپ کو آئے گا۔ لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، وہ اللہ نے آپ کے لیے قرآن کریم میں جو آپ کی امت سے نہیں تھا، لقمان علیہ السلام ہماری امت میں نہیں تھا، پہلی امتوں میں تھے، لیکن ہمارے قرآن میں جبرائیل کے ذریعے سورہ لقمان کو قرآن کریم میں نازل کر کے ہمیں کیا سمجھانا مقصود تھا؟ یہی کہ دو چیزیں تمہیں نہیں معلوم، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل تو کیا کرے گا، کل تیرے ساتھ کیا ہوگا، کل تو کیا کمائے گا اور کیا کھائے گا، یہ تجھے پتہ نہیں ہے، تو ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ کسی کو علم نہیں ہے کہ اگلے لمحے میرے ساتھ کیا ہونا ہے، کیا میری زندگی کا خاتمہ ہونا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس حال پہ انسان مرے گا اسی پہ اٹھایا جائے گا۔ انسان نیکی کی راہ میں مرا ہے، جنتیوں کی لائن میں اٹھایا جائے گا۔ انسان لمبی لمبی امیدوں کی راہ پہ مرا ہے،
انہیں امیدوں کی راہ پہ مر جائے گا، اور اس کی امیدیں قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب کسی لمبی لمبی امیدیں لگانے والے کو فرشتہ موت دیتا ہے تو اس کو موت دینے سے پہلے اس کو تھپڑ مارتا ہے۔ جب اس کو تھپڑ مارتا ہے تو وہ بندہ زور زور سے اپنے ہاتھ ہلاتا ہے، ٹانگیں ہلاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا موت کے وقت تڑپنے والوں کو۔ اور جب کسی مومن کی جس کی نہ لمبی امید ہے نہ حب المال ہے، من احب لقاء اللہ ہے، جو اللہ سے محبت رکھتا ہے ملاقات کی، اللہ بھی اس کو یاد رکھتا ہے ملاقات کی۔ کبھی سوچا ہے، کبھی غور کیا ہے؟ یا فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ یہودیوں کے لیے اترا ہے، کیونکہ پاکستانی اس قدر بے شرم ہے کہ جب کوئی ان کو اچھی بات بتاتا ہے کہتے ہیں یہودیوں کا ایجنٹ ہے، جب کوئی ان کو گناہ کے راستے پہ ظلم و جبر پہ استبداد پہ لگاتا ہے کہتے ہیں یہ تو ہمارا یار ہے۔ بحیثیت مجموعی ہم جہنم کے راستے پہ دھیرے دھیرے جا رہے ہیں، اور جہنم ہمارا استقبال کرنے کے لیے کھڑی ہے۔ اس قدر ہم دین سے بہت گئے، حق کے راستے سے بہت کر ہم جہالت کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جس کو جو ایک نبی نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اللہ نے وہ وحی بنا کر جبرائیل کے ذریعے ہمارے نبی پر نازل کر دی، اور اس سے بڑا مقام کیا ہوگا؟ اور اس میں دو شرطیں کہ دو چیزوں کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر جبر و استبداد کس بات کی، دوڑ دھوپ کس بات کی، بھاگ دوڑ کس بات کی، پھر مال کی محبت، لمبی لمبی امیدیں، موت کو بھلا دینا، نسیہ منسیہ ہو جانا، خدا کو بھلا دینا، خدا کے دین کو بھلا دینا، خدا کے محبوب کو بھلا دینا، اسلام کو بھلا دینا کفر کے راستے پہ، کیونکہ طول العمل صرف کفر کے راستے پہ لے جاتا ہے، اللہ کے راستے پہ نہیں لاتا ہے۔ کیا فرمایا؟ ایک چیز تو یہ ہے کہ تجھے نہیں پتہ ہے کل تیرے ساتھ کیا ہوگا، اور دوسری وما تدری نفس بأی ارض تموت، تیری موت کہاں پر کس حال میں آئے گی۔ موت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، وہ بلا کے کیا پتہ کرو اس کو کیا کہنا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، دوسری نصیحت کیا ہے جو اللہ نے کی، جو نبی کی تھی اللہ نے لی۔ اب دیکھو، اب سوچو ذرا کہ زمین پر ایسے اہل خرد بھی رہتے ہیں، اہل علم بھی رہتے ہیں، اہل اصلاح بھی رہتے ہیں کہ جن کی بات خدا لم یزل کو پسند آ جاتی ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کبھی تدبر کیا؟ کبھی فکر کیا؟ کم بختی تو ہماری یہاں پہ ہے۔ زمین پر انسان ارادہ کرتا ہے، آسمان سے رب اس کو وہی بنا دیتا ہے۔ ہمارا کتنا مقام ہے؟ نہیں سوچا؟ سب نے آپ نے جا کر، اگر آپ کو اللہ پر ایمان ہے، یوم آخرت پر ایمان ہے، موت و حیات پر ایمان ہے، اللہ کے کل شیء قادر علی کل شیء قدیر ہونے پر یقین ہے، اللہ کو حاکم ہونے پر یقین ہے، تو تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، جا کر اس مولوی کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کان سے اس کو پکڑ کے پوچھو، بندے کا اتنا مقام ہے، زمین پر سوچتا ہے خدا وہی بنا دیتا ہے، تو بندے کو کہتا ہے بشر نہیں ہے۔ کھوپڑیاں ہیں، دماغ ہے نا، حاضر ہے نا آپ لوگ؟ جو لوگ نبی کو بشر نہیں مانتے وہ تمہیں ولی کیسے مانیں گے؟ یہ ولی کیسے بنا کر بیٹھے ہیں، رنگ برنگے ڈھونگ رچا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا یہ ولایت ہے؟
جب تک تم بندے کو بندہ نہیں مانتے، جن کو خدا نے بندہ بنا کر یہ مقام دیا ہے، اس کو کہتے بشر نہیں، یہ نور ہے، تو نور کو تو یہ مقام حاصل، نور تو نوکر ہے۔ کبھی سوچا آپ؟ سارے پڑھے لکھے لوگ لگ رہے شکلوں سے، کوئی اتنی عقل نہیں رکھتا، کوئی اتنی جرت نہیں رکھتا۔ بھائی نور نوکر ہے، بندے کو بشارت ہے، بندے کو خوشخبری ہے، بندہ زمین پر سوچتا ہے، خدا آسمان پہ وہی بنا دیتا ہے۔ لقمان نبی بھی نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہے، ایک بشر ہے زمین پہ، بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، اوپر خدا عرش معلیٰ پہ لکھ رہا ہے، لکھوا رہا ہے۔ کیا نصیحت ہے کہ دو چیزوں کا، لقمان علیہ السلام کو وحی نہیں آئی، لقمان نے بیٹے کو سمجھایا تھا، بیٹا کل کیا ہونا تینوں علم نہیں ہے، بیٹا تیری موت کہاں آنی ہے تینوں علم نہیں ہے۔ خدا نے وحی بنا کر قرآن میں اتار دی، تو فضیلت کس کی ہوئی؟ نور کی، جو جبرائیل اوپر سے لکھی ہوئی لایا، یا اس بشر کی جس نے یہ فرمایا؟ کبھی سوچا کرو، کبھی یہ دماغ خدا نے سوچنے کے لیے دیا ہے، یہ دل خدا نے تدبر کے لیے دیا ہے۔ اگر نہیں سوچے تو تمہارے اور گدھے کے درمیان کوئی فرق نہیں، انسان اور کھوتے میں کوئی فرق نہیں۔ اگر سوچتا نہیں ہے، فکر نہیں کرتا، تدبر نہیں کرتا، غور نہیں کرتا، لے آؤ، اندر نہیں لا، باہر نہیں لا، اندر لے کر، ادھر لے کر۔ انسان بندہ کہا ہی اس کو دیا ہے جس کو خدا نے شعور اور زبان اور عقل دی ہے، اور اگر عقل اور شعور استعمال نہیں کرتا وہ انسان نہیں رہتا۔ بل ہم اضل اولئک کالانعام، خدا اس بندے کو کہتا ہے جو بندہ دماغ استعمال نہیں کرتا، اس کو خدا کہتا ہے یہ جانور ہے۔ جانوروں میں بھی عقل مت ہے، پھر خدا نے اگلی آیت اتار دی، کہا جانور نہیں، یہ جانور سے بدتر ہے، بل ہم اضل۔ تو جو سوال نہیں کرتا، جو پوچھتا نہیں ہے، جو ریسرچ نہیں کرتا، وہ جانوروں سے گندا ہے۔ وہ مولوی ہو، وہ مقتدی ہو، دونوں کو سوچنا چاہیے۔ جب اللہ کہتا ہے کہ ہر رکعت میں نبی نے فرمایا، ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھے گا، امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا، ہر نماز پڑھنے والا پڑھے گا، تو جو نہیں پڑھتا یا نہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے وہ جانور سے بدتر ہے۔ وہی چھوٹا سا بچہ تھا، اس پہ لے آنا تھا، لے آؤ یا ابھی ایک منٹ نہیں، پیچھے وہاں دروازے کے پاس، یہاں سے نماز پڑھے گا نا، میت پیچھے ہو، نماز کے بعد ایک سائڈ میں رکھا وہ بورڈ کے ساتھ، وہ چھوٹا 4 سال کا بچہ، ہم بات کریں۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ اللہ پھر کیا کہتا ہے؟ سورہ انبیاء، سورت کون سی ہے؟ نبیوں والی، سورۃ الانبیاء۔ وہ پڑھے کہ تو قرآن اس لیے مولوی تے کم ایسا قرآن مولوی تے پا دیتا ہے نا، تو یا میت تے پایا ایویں ہے نا، کوئی ہوش وچ بیٹھے ہو۔ یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایسا بھی پکڑنا چاہیے جڑا ہلے نہیں انہوں ٹوک لاؤ۔ کیا فرمایا؟ افإن مت فهم الخالدون، اگر تو مر گیا تو کیا باقیوں نے نہیں مرنا؟ وہ ہمیشہ ہے۔ کتنی بڑی بات کی۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ یاد رکھو اگر تجھے موت آئی ہے تو تجھ سے پہلے بھی کوئی ہمیشہ نہیں رہے، سارے مر گئے۔ موت برحق ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات، ما آذر اللہ
معاذ اللہ نے اس شخص کی معذرت قبول نہیں کرنی. آج یاد رکھ لیں, اللہ نے اس شخص کی معذرت قبول نہیں. کیسے کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ آدم علیہ السلام نے غلطی کی, خدا نے باہر نکال جنت سے نکال دی. اور سنتے رہتے ہو مولویوں سے بڑی اس طرح کی باتیں, جنت سے نکال دی. نبی کی معذرت قبول نہیں کی, تیری میری کر لے گا. لیکن ہمارے لیے ایک رخصت آئی ہے اس حدیث کے اندر کہ جس شخص کو اللہ نے 60 سال کی اخر الموت حتی بلغ 60 سنہ, جس کو اللہ نے 60 سال سے زیادہ عمر دی, اس کی معذرت قبول نہیں کرے گا. اس کا مطلب تھوڑی عمر میں کر لے. صحیح حدیث ہے. آذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ. فرمایا اللہ اس شخص کی معذرت قبول نہیں کرے گا جس کو اللہ نے 60 سال عمر دی اور اس نے موت کو یاد نہیں کی. موت کو یاد نہیں کی. پھر آپ دیکھیں موت کتنی, قل ہوا نبأ عظیم وانتم عنہ معرضون. کائنات کے اندر سب سے بڑی خبر اگر کوئی بننی چاہیے یا ہو تو قرآن کہتا ہے قل ہوا نبأ عظیم. سب سے بڑی خبر وہ ہے کہ جو کسی کی موت کا اعلان کرتا ہے, اس کی دنیا ختم. اتنی خوفناک بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہے تھے کہ اچانک ایک آگے سے انصاری صحابی, انصاری ساتھی نمودار ہوا. کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل مومن کون ہے؟ سب سے افضل مومن کون ہے؟ فرمایا احسنہم اخلاقا, جو خلق عظیم رکھتا ہے, حسن خلق رکھتا ہے. اور ہم نے حسن خلق کا نرم زبانی رکھا ہے نا. نرم زبانی منافق کی نشانی. یہ میں بات وضاحت کر چکا ہوں. حسن خلق یہ ہے کہ حق کے راہ پہ لگ جانا اور حق کا ساتھ دینا. اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ میٹھی زبان میں میٹھے میٹھے اسلامی بھائی بن جانا. یہ حسن خلق ہے. پتہ نہیں کس جاہل نے یہ بات بتائی. حسن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب کہا انک لعلی خلق عظیم, تو نبی علیہ السلام تو بدر میں تھے, احد میں تھے, تبوک میں تھے, خندق میں تھے, جنگوں میں تھے, دندان مبارک شہید کرائے. حق کے لیے عرب کے سرداروں سے لڑ گئے, جاہلوں سے لڑ گئے, تلوار اٹھائی. اور ہمارے مولوی سخت زبان ہے. اگر مولوی نرم زبان ہوگا تو عمل کون کرے گا؟ اور جب موت آتی ہے جس کی عمر 60 سال سے زیادہ ہو اور اگر وہ برائی کے راستے پہ ہو, اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جان لینے والا فرشتہ اس کے منہ پہ آ کر تھپڑ مارتا اور پھر اس کے پاؤں اور ہاتھ تڑپتے ہیں, ہاتھ پاؤں مارتا ہے. اور دوسری حدیث میں کیا ہے کہ جب بے عمل آدمی کی جان نکالی جاتی ہے, ایسے نکالی جاتی ہے سیخ کے اوپر سے جیسے بوٹی نکالی جاتی ہے. اور جب مومن کی جان نکالی جاتی ہے ایسے جیسے سوئی کے نکے سے پانی کا قطرہ گرتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا ہے. کیا فرمایا؟ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون. اے نبی اگر تجھے موت آ جانی ہے تو تجھ سے پہلے کون سا باقی رہ گئے ہمیشہ کے لیے؟ سب مر گئے. پھر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. پھر اللہ نے پیغام دیا کہ ہر نفس کو موت آنی ہے. پھر ایک انصاری صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اچانک آتا ہے, یا رسول اللہ سب سے افضل مومن کون ہے؟ فرمایا احسنہم اخلاقا, جو سچ کے ساتھ حق کے ساتھ جڑا رہا, وہ مومن سب سے حسن اخلاق والا ہے. فرمایا عقل مند مومن کون ہے؟ عقل مند مومن. بیوقوف تو ہم سارے پاکستانی ہیں. ہمیں تو یار ان لوگوں نے بیوقوف بنا رکھا ہے, ہمارے حکمرانوں نے. وہ ابھی تو فرشتوں کی باری آنی ہے, جنت جہنم آنا ہے, قبر آخرت منزل آنی ہے, وہاں پتہ نہیں ہمارے ساتھ کس کس نے ہمیں الو. ابھی دجال آنا ہے, ابھی تو دجال آنا ہے.
اور جو صورتحال پاکستان میں بے وقوفی کی چل رہی ہے، یہ سارے پاکستانی دجال کے ساتھ ہوں گے اور مہدی کے ہاتھوں ذبح ہو گئے۔ پہلے ان کو دجال مارے گا، پھر امام مہدی مارے گا، وہ والا نہیں جو غار میں ہے، جو خدا نے بھیجنا ہے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا نزول ہونا ہے۔ اور ہم میں سے پتہ نہیں کتنے دجال کی وجہ سے کلا کما ہو چکے۔ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ سب سے عقل مند مومن وہ ہے جو اپنے من کا محاسبہ کرے اور عمل لما بعد الموت، اور اس کے لیے جمع کرے جو موت کے بعد ہونا ہے۔ عقل مند مومن موت کے بعد ہونے والے عمل کو یاد کرنے والا، اور ہم کرتے ہیں۔ ہماری تو حب المال و طول العمل، ہماری لمبی لمبی امیدیں ہیں، مال کی محبت ہے، اور پھر پتہ بھی نہیں چلتا جب موت آتی ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، اللہ نے دو چیزیں نامعلوم رکھ کے کہا، کل تیرے ساتھ کیا ہونا ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، تجھے کس جگہ پہ موت آنی تجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ پھر بڑھ کے کس بات کی؟ اترانا کس بات کا؟ چیٹنگ کس بات کی؟ بددیانتی کس بات کی؟ ظلم کس بات کا؟ کسی کو تکلیف دینا کس بات کی؟ کسی کا مال لوٹنا کس بات کا؟ کسی کو نقصان پہنچانا کس بات کا؟ تجھے یہ پتہ نہیں تیرے ساتھ اگلے لمحے کیا ہونا ہے، اور تجھے کل کیا کمانا ہے، تجھے موت کہاں پہ آنی ہے، کس حال میں آنی ہے۔ اور اللہ نے کہا ہے کہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ بڑی اہم بات ہے، بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے ایک دفعہ اللہ سے اجازت مانگی اپنی ماں کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کون ہے؟ کسی کو نام پتہ ہے؟ مولویوں کو تو پتہ ہی ہوتا ہے نا، مسلمانوں نے پوچھنا ہے۔ مولوی اور مسلمان میں فرق ہے نا پاکستان میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ اللہ سے اجازت مانگی، استاذنت ربی فی ان استغفر لها، اے اللہ مجھے اجازت دو میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کروں۔ اور مسلمانوں، حضور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام تھا سیدہ آمنہ۔ مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے، مولوی صاحب فٹافٹ بول پڑتے ہیں۔ ہمارے حضور کے ابا کا نام بھی کئیوں کو نہیں پتہ، دادا کا نام بھی پتہ نہیں، مسلمان ہے نا ہم، اور ہم نے کل سفارش کی لائن میں لگنا ہے، اپنے نبی سے سفارش لینی ہے۔ ہماری حیثیت یہ ہے، کیا فرمایا؟ استاذنت ربی فی ان استغفر لها فلم یؤذن لی، یہ کسی کو نہیں پتا، اللہ نے اجازت نہیں دی مغفرت کی ماں کے لیے۔ حضور کو، اپنے محبوب کو اللہ نے اپنی ماں کی، نبی کی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں دی۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ پھر کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کی قبر پہ چلا جاؤں۔ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، او لوگوں مولوی سے جب تک سوال نہیں کرو گے جہنم زمرہ، دھیرے دھیرے جہنم چلے جاؤ گے۔ یہ جو بڑی بڑی باتیں ابو طالب کے بارے میں اور آباء و اجداد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیدھا جنت میں پہنچانے والے ہیں، یہ تمہارا کام ہے سوال کرنا۔ 10 سال سکول پڑھتے ہو، ایم اے کرتے ہو، بی ایس سی کرتے ہو، ایم بی بی ایس کرتے ہو، بی ای کرتے ہو، سوال نہیں کرتے ہو وہاں پہ پروفیسروں سے، ڈاکٹروں سے، مولوی سے اگر موت پڑ جاتی ہے۔ جس نے تمہاری آخرت اور دنیا کی بھلائی کا ذریعہ بننا ہے اس سے سوال نہیں کرتے، اور جس نے صرف مال کی تمہیں محبت دینی ہے اس سے کلاس میں کھڑے ہو کر سر سوال کر لیتے ہو۔ مولوی جمعہ پڑھا رہا ہے، 2500 بندہ آگے سارے ایسے جھکا کے بیٹھا ہوتا ہے جیسے مرغیوں کے باڑے میں بیماری آئی ہوئی ہے۔ کڑوی گلیں آج کی جانے نے جنازہ پڑھانا ہے نا، ذرا تھوڑا ہوش دلا ہے نا ایسے مودی صاحب کرے بالکل ٹھیک ہے۔ اور مولوی تقریر کر رہا ہے، مجمع لگا ہوا ہے، کسی بھائی کے لال کے جرت نہیں ہے کہ بتاؤ
نہیں دی، وہ جو کہہ جائے بس تم برداشت کر کے چلے جاتے ہو۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے ماں کی مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں دی، پھر میں نے اللہ سے دعا کی، اجازت مانگی کہ ان ازور قبرہا، کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کر لوں۔ اور اس روایت کو بیان کرنے والے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سیدہ آمنہ کی قبر پہ گئے، اپنی نبی کی ماں کی قبر پہ گئے نبی کے ہمراہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قبر پہ جا کر اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ جو ساتھ گئے تھے سب کو رلایا اپنی ماں کی قبر پہ، اور کہا یہ مقام عبرت ہے، اس کی تیاری کرو، یہ مقام عبرت ہے قبر، اس کی تیاری کرو۔ ایک صحابی کا بیٹا فوت ہوا، ایک صحابی کا چھوٹا بیٹا معصوم، جیسے آج ایک معصوم کا جنازہ ہے آپ کے پاس، آج آپ کی سفارش اس نے کرنی ہے جنازے، سارے میتوں کے لیے مقتدی جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں وہ میت کے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جب کوئی معصوم جنازہ آتا ہے، او لوگو معصوم جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کی سفارش کرے گا۔ محسوس کر رہے ہیں اس بات کو، یا پردے پڑے ہیں عقلوں پہ؟ جب کوئی معصوم نابالغ جنازہ آتا ہے وہ جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک صحابی کا معصوم بیٹا فوت ہوا، صحابی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی گئے، صحابی رو رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ما ترضیٰ، تو راضی نہیں ہو کہ الا تعطی، ہائے ہائے ہائے، کیا کہا اے میرے پیارے صحابی، تو اس میں راضی نہیں ہے کہ کل جب تو جنت میں جنت کے دروازوں سے گزرے، ہر دروازے کے سامنے تیرا یہ معصوم بچہ ہے اور تجھے پکڑ کر اندر کھینچے، جس دروازے سے تو داخل ہونا چاہے گا یہ بچہ تجھے کھینچ کے اس دروازے کو خود کھولے گا اور تجھے اندر لے جائے گا۔ معصوم جنازہ والدین کی مغفرت یقینی بنا دیتا ہے، اور جو جنازہ پڑھتے ہیں معصوم کا، اللہم اجعلہ لنا فرۃ واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا سلفا شافعا مشفعا، کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ اس بچے کو ہمارے لیے کچھ کرنے کی وہاں سعادت دے دے، اجرا وذخرا، اس بچے کو ہمارے لیے اجر اور ذخیرہ جنت کا بنا دے، واجعلہ لنا سلفا وذخرا، سلفا وشافعا ومشفعا، اے اللہ اس کو ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بنا۔ ہم میت سے سفارش مانگ رہے ہوتے ہیں معصوم بچے، پھر فرمایا وہی بچہ جو معصوم فوت ہو گیا ہے، جب اس کی ماں کی باری آتی ہے وہ بچہ دروازوں پہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، جب ماں کو دیکھتا ہے ماں کے پیٹ کی جھلی کو پکڑ لیتا ہے، دروازہ کھولتا ہے اور ماں کو جنت میں گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔ رب نے جب کوئی فرشتہ کسی بچے کو موت کا دے کر اس کا روح لے کر جاتا ہے، اللہ کو علم ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ فرشتہ کسی کی روح نہیں نکال سکتا، لیکن جب وہ روح نکال کے جاتا ہے اللہ اس فرشتے سے پوچھتا ہے اخذت فواد قلب عبادی، تو نے میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کو اٹھا لایا، تو میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کو اٹھا لایا۔ کہتا ہے یا اللہ، وہ فرشتہ کہتا ہے، کیونکہ نور نوکر ہے اللہ کا، یہ پہلے میں نے بتا دیا، سمجھ آ گئی آپ کو؟ بشر بشارت والا ہے اور نور فرشتے نوکر ہیں، اس لیے ہم بشر ہیں، نبی بشر ہیں، ہم فضیلت والے ہیں ان نوکروں سے۔ یہ مولوی سے تو نے پوچھنا ہے بٹی صاحب کیا تماشا بنا رکھا ہے، ہمیں ادھر سے نکال کر ادھر ڈال دیتے، اور اللہ ہمیں کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بندے اور جنات عبادت کے لیے ہیں، فرشتے نوکری کے لیے، فرشتوں پہ کوئی عبادت نہیں ہے، پتہ ہے آپ کو؟ تو ہم تو اللہ کو معبود ماننے والے ہیں، ہماری فضیلت اللہ نے زیادہ رکھی، ہم فرشتوں سے افضل ہیں۔ سوچا کرو کیا کرتے ہیں؟ ماں کو بھی بچہ جنت میں لے جاتا ہے، باپ کو بھی جنت میں لے جاتا ہے، اللہ بندے سے پوچھتا ہے تو میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کو لے آیا، کہا یا اللہ تیرا آرڈر تھا، تیرا حکم تھا، میں کیا کرتا،
اللہ کہتے جا ابھی واپس جا ان کے والدین کو بتا کے آ، اس دل کے ٹکڑے کے بدلے تمہارے لیے جنت لکھ دی۔ معصوم بچے کی موت والدین کی ہر طرف سے جنت کا پروانہ بنتی ہے۔ وہ کل جب حشر میں جائیں گے بچہ ان کو کھینچ کے جنت میں لے جائے گا، جب اس کی روح آسمانوں پہ جاتی ہے، عالم ارواح میں جاتی ہے، بچے کی روح اللہ اوپر سے فرشتے کو بھیج کے والدین کے لیے رحمتوں، برکتوں اور بخششوں کا پیمانہ لکھ دیتا ہے۔ اتنا بڑا صدمہ، اس لیے فرمایا قل هو نبأ عظیم وانتم عنہ معرضون، سب سے بڑی خبر زمین والوں کے لیے موت کی خبر ہے، اور جس کو موت آ جائے اس کی دنیا ختم ہے۔ اس لیے موت کی تیاری کیا کرو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور اللہ کے حبیب کہتے ہیں ما آذر اللہ الی امر اخر اجلہ حتی بلغ 60 سنہ، کہ جس بندے کی موت کو اللہ نے 60 سال تک مؤخر کر دیا، یعنی جس نے 60 سال سے زیادہ عمر پائی، پاکستان کے قانون میں ریٹائر، وہ عقل سے ریٹائر ہو یا جسم سے ریٹائر ہو، لیکن اللہ کہتا ہے میں نے بھی اس کو ریٹائر کر دیا ہے، اب میں اس کی معذرت قبول نہیں کروں گا۔ ما آذر اللہ، اللہ اس کی معذرت قبول نہیں کرتا جس کی موت 60 سال کے بعد آتی، اور پاکستان اس کی ملازمت قبول نہیں کرتا۔ وہ الگ بات ہے، ایکسٹینشن کا چکر طاقتوروں میں چلتا ہے، لیکن 60 سال میں ریٹائر۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو، ہمارے یہاں تو وہ چکر چلتا ہے نا، ریٹائر ہو گئے پہلی صف میں آ گئے، 60 سال رشوت کھائی، امام کے پیچھے آ گئے، پھر ایسے مفتی بن جاتے ہیں، امام اور خطیب کی غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں، پہلی صف میں آ جاتے ہیں، پھر بخششیں کروانے لگ جاتے ہیں۔ 60 سال دھوکہ دینے والے، اللہ سے معافی مانگا کرو، اللہ سے توبہ کیا کرو، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، قرآن میں ہے نا سورہ فجر میں، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب کسی نیک اور صالح بندے کی موت آتی ہے، اسی وقت نیک اور صالح کی جب موت آتی ہے، اللہ آسمانوں سے اسی وقت اس کے لیے بیان کر دیتا ہے کہ اے مطمئن روح، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، داخل ہو جا، میں بھی تجھ سے خوش، تو بھی مجھ سے خوش۔ نیک اور صالح کی موت، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ اللہ کے بندے جنت والے، جہنم والے نہیں، وہ تو منکر ہیں، انہوں نے تو بندگی قبول ہی نہیں کی۔ اللہ کیا کہتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو کے جنت میں چلا جا۔ جب کسی نیک اور صالح کی موت آتی ہے، اور معصوم بچے کی موت جس میں شبہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ نیک اور صالح ہے، یہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، بلکہ یہ وہ جیسے نبی سفارش کریں گے 60 سال سے بڑے امتی کی، اللہ جب معذرت قبول نہیں کرے گا، نبی کی سفارش کا مجبور بن جائے گا، وہ بچہ وہ کام کرے گا اپنے والدین کے لیے جو نبی اپنی امت کے لیے کریں گے۔ کتنی فضیلت ہے، کیوں یہ فضیلتیں کیوں ہیں، کبھی سوچا ہے آپ؟ یہ اتنی فضیلت بچے معصوم کی میت کو اللہ نے دے دی، یہ کیوں ہے؟ اس کے والدین کے صبر کے بدلے۔ الصبر عند صدمۃ الاولی، اللہ کہتا ہے صبر وہ اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے جب وہ پہلے صدمے کے وقت آتا ہے۔ معصوم بچے کی موت پہلا صدمہ ہوتا ہے ماں باپ کے لیے، اور جب وہ صدمہ برداشت کر جاتا ہے، صبر سے کہتا ہے اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب باپ یہ پڑھتا ہے رب کبریا کی قسم، اللہ اس کے لیے جنت لکھ دیتا ہے کہ اتنا مومن ہے، اتنا صبر ہے، اتنا حوصلہ ہے، اتنی برداشت ہے، اتنی استقامت ہے، جا تجھے جنت لکھ دی ہے۔ تیسری بار خدا جنت لکھ دیتا ہے اس والدین کے لیے جس کا معصومیت میں بچہ چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم ہاتھوں پہ ڈالا ہوا ہے، میت کو لے کے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو گر رہے، کفن پہ گر رہے، زاروں قطار رو رہے،
اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تیری رضا پہ راضی ہے، اور اس کے علاوہ چارہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی رضا پہ راضی ہونے والا مومن کہلاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں کی قبر پہ ایک قبر پہ گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے، چھڑی ہاتھ میں ہے، مٹی پہ مارے جا رہے ہیں، عصا جسے کہتے ہیں، بڑے ادب سے ہمارے بریلوی بھائی، عصا مبارک موسیٰ علیہ السلام کو جو ملا تھا، نبی علیہ السلام بھی عصا ہاتھ میں رکھتے، زمین پہ مارے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ ایک نامعلوم قبر ہے، لیکن نبی علیہ السلام جانتے ہیں یہ قبر کس کی ہے، صحابہ کو نہیں پتہ، روئے جا رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ زمین تر ہو گئی پیغمبر کے آنسوؤں سے۔ کہا لوگوں موت کو یاد کیا کرو، یہ عقل مند کی نشانی ہے۔ وَاسْتَعَدَّ لِلْمَوْتِ، اپنی موت کی تیاری کرو، اس سے فرار نہیں ہے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ وہ دیکھو 4 سال کا بیٹا ہے، ابھی ہم اس کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ ان کے والد ہمارے نمازی، معزز نمازی یہاں کے ہمارے دوست، یہ ڈینگی آیا، بخار ہوا، 3 سے 4 دن لگے، معصوم بچہ اللہ کے ہاں چلا گیا، ان کے لیے بخشش کا ذریعہ، لیکن ان کے صبر کو اللہ نے آزما لیا۔ کبھی کسی دکھ پہ اللہ سے شکوہ نہیں کرنا، اللہ ایسی رضائیں اتارے گا، ایسی خوشنودیاں اتارے گا، جنت تو ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ دنیا میں اللہ آپ کو اور نقصان نہیں دے گا۔ اللہ برکتیں دیتا ہے، اللہ رحمتیں دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کے دل کو معصومیت کے ذریعے سے صدمہ پہنچایا ہے، اور اللہ اس کا بدلہ، کہتے ہیں نا کہ اللہ نعم البدل دیتا ہے، اور پھر پڑھتا کیا ہے بندہ، اے اللہ تو نے دیا تھا، تیری عطا تھی، اور ہر چیز کا وقت مقرر ہے، میں صبر کرتا ہوں اور تجھ سے اجر کی امید رکھتا ہوں۔ یہ دعا پڑھا کرو، ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عندہ باجل مسمی فلتصبر۔ پہلا حکم اللہ نے دیا صبر کرنا، جو میں کروں اس میں صبر کرنا، ولتحتسب، پھر اجر ہی اجر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا کے صدمات کو سہنے کی، برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے بدلے ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر کر دے۔